یوم آزادی پر آزادی مبارک۔ خدا کرے کہ ناخم ہو سر وقار وطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج و کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو۔ ناظرین، بانی پاکستان نے بیشتر تقاریر میں پارلیمنٹ کی بالادستی، آزاد جمہوریت، سیاست سے دور فرض شناس بیوروکریسی اور آزادی رائے پر بات کی۔ لندن میں 14 دسمبر 1946 کو فرمایا کہ جمہوریت مسلمانوں کے خون میں شامل ہے جو کل انسانیت کی برابری پر یقین رکھتے ہیں اور برابری اور آزادی کے حق کو مانتے ہیں۔ حکومتی ذمہ داریوں کے بارے میں آئین ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ بلا شبہ اس بات پر آپ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے کہ کسی حکومت کی پہلی ذمہ داری امن عامہ کا قیام ہے تاکہ زندگی، جائیداد اور اس کے شہریوں کے مذہبی عقائد کی ریاست پوری طرح حفاظت کرے۔ حکومت صرف ایک ہی ہدف کو اپنا مقصد بنا سکتی ہے، کس طرح عوام کی خدمت کی جائے، کس طرح ان کی فلاح و بہبود کے لیے طریقے اور ذرائع پیدا کیے جائیں۔ کسی حکومت کا اور کیا دوسرا ہدف ہو سکتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بھی باور کروایا کہ عوام کو بحیثیت ایک ووٹر کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جمہوریت کا حسن اگر ووٹ لینے والے کی ایمانداری میں ہے تو جمہوریت کی ایک کڑی ووٹ دینے والے سے جڑی ہے۔ بانی پاکستان عوام سے مخاطب تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے شہری کے طور پر آپ چوکنے رہیں۔ جب حکومت داد کی مستحق ہو تو اسے داد دیجیے، جب وہ تنقید کی مستحق ہو تو اس پر بے خوف ہو کر تنقید کیجیے، لیکن ہر وقت جارحانہ اور تباہ کن تنقید کر کے وزارت یا اہلکاروں کو رون ڈالنے پر خوش نہ ہوتے رہیں۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں یہ ہے کہ کسی حکومت کو اقتدار میں لائیے اور اسے اتار دیجیے، لیکن آپ کو یہ بلوے کے ذریعے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کو اسے استعمال کرنے کا فن سیکھنا ہوگا۔ آپ کو یہ مشینری چلانے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک حکومت سے بہت زیادہ ناخوش ہیں تو آئینی طور پر یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ایک حکومت کو ہٹائیں اور دوسری کو لے آئیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر 23 جنوری 1948 کو پاک بحریہ کے افسروں اور جوانوں سے بھی خطاب کیا تھا اور وہاں فرمایا تھا کہ پاکستان کو تمام واقعات اور خطرات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہم کمزور اور دفاعی صلاحیت سے محروم ہو گئے تو دوسرے ممالک کو جارحیت کی دعوت دیں گے۔ امن قائم رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہمیں کمزور سمجھتے ہیں اور اس بنا پر ہمیں دبا سکتے ہیں ان کے دلوں سے یہ گمان نکال دیا جائے۔ قائد اعظم نے یہ بھی فرمایا کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود ہماری افواج کمزور نہیں، ان کے حوصلے، جذبے اور عزائم بہت بلند ہیں۔ پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے رویے اور طرز عمل سے پاکستان کو کبھی جھکنے نہیں دیں گے اور دیگر عظیم قوموں کی طرح بہترین روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی عزت و وقار بلند کریں گے۔ قائد اعظم کے فرمودات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اینڈ دے اسٹینڈ ایگزیکٹلی وے ہی لیفٹ آف۔ ہماری قوم آج بھی اپنا 78ویں یوم آزادی اس عزم اور یقین کے ساتھ منا رہی ہے کہ اس وطن عزیز کو اقوام عالم میں ہم عزیز تر مملکت بنائیں گے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیف عوامی اسٹاف بھی آج اسی عزم کا اعادہ کر رہے تھے کہ سرزمین پاک کو قوموں کی صفوں میں بلند کریں گے۔ جس طرح فیض احمد فیض نے کہا، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، واقعی ابھی نہیں آئی، اس منزل پر گامزن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے نئے منزل کا تعین بھی کرنا ہوگا۔ یوم آزادی کو یوم خود احتسابی کے طور پر ماننا ہوگا۔ آج ہم سب کو دیانتداری اور اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماضی اور حال کے درمیان اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں اب تک جو کچھ ہوتا رہا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نیا سفر کا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ بچوں اور بچیوں، خود کو فساد، انتشار اور فریب کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ دشمن قوتوں کا نشانہ آپ کا ذہن ہے۔ دیانتداری، محاسبے، خود کا احتساب، نئے سفر کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی جشن آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خود احتسابی کی ہی بات کی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہم گالم گلوچ اور فتنہ و فساد اور سیاسی قیادت اس سے باز نہ آئی تو ملک کو عظیم تر بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
زندہ قوم احتساب کرتی، تو ہم سب کو بھی انڈیویجولی اور بطور ایک قوم بھی اپنا احتساب کرنا ہے۔ پاکستان ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں سیاسی استحکام ہو اور اس ملک میں فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ سے اگر ہم پرہیز کریں اور ایک قوم بن کے آگے بڑھیں، یہ ملک کی تقدیر کو سنورنے سے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یوم آزادی کے موقع پر ملٹری اکیڈمی کاکول میں خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 3 اہم ترین نکات کی حاشیہ بندی کی۔ آرمی چیف نے بہت واضح انداز میں دشمن کو متنبع کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ فتنہ الخوارج اور پاکستان دشمنوں کو دردناک جواب دیا جائے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عزائم رکھنے والی قوتیں سرگرم عمل خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخوارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا۔ Let it be clear that regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو ادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں اور اس فتنہ کے قلع قمع کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں۔ تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی۔ چیف عوامی اسٹاف نے یہ بھی باور کروایا کہ فوج کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والے اور اداروں اور عوام میں خلیج پیدا کرنے والے مایوس ہوں گے۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ چیف عوامی اسٹاف کا کہنا تھا کہ کچھ سالوں سے کچھ بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں آزادی اظہار رائے کی آڑ میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف اسپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ یوم آزادی پر چیف عوامی اسٹاف کی طرف سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف مذموم کارروائیاں کرنے والوں کو دو ٹوک جواب اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ پاک فوج نے اپنے دشمنوں کا تعین خوب کر لیا ہے اور ریاست مخالف ہر پروپیگنڈے ہر وار کا منہ توڑ جواب دینے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے۔ لیکن چیف عوامی اسٹاف کی طرف سے ملک کو درپیش ان سنگین خطرات کی بار بار نشاندہی کے باوجود مگر وفاقی اور صوبائی حکومتوں اور سیاسی قیادت کی جانب سے کوئی ٹھوس حکمت عملی نظر نہیں آتی۔ آج 77 برس گزر جانے کے بعد بھی اقتدار کی سیاست پر سب بضد ہیں۔ اقتدار کی اس جنگ میں پارلیمانی ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مینڈیٹ چرانے کی روایات بدستور قائم ہیں تو آئینی تقاضوں کو خاطر میں لائے بغیر دھڑا دھڑ قانون سازی بھی جاری ہے۔ حکومت نے ایک آئینی ادارے عدلیہ کے ساتھ الجھاؤ پیدا کر رکھا ہے تو اکثریتی مینڈیٹ کی دعویدار سیاسی جماعت اپنے ہی اداروں کے خلاف ایک مہم چلا کر دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے پر تلی ہے۔ 77 برس کی اس سیاسی کھینچاتانی میں جب بھی ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی، ہر بار نئے سیاسی ایڈونچرزم نے ریاست کو بحران میں دھکیل دیا۔ سانپ سیڑھی کے اس کھیل میں ناظرین ملک کے معاشی اشاریے مائنس تک گر گئے، مہنگائی کی سالانہ شرح 18% اور غربت کی شرح 40% تک تجاوز کر گئی۔ آج 77 برس بعد قوم جس اندرونی اور بیرونی دہشت گردی اور خطرات کا شکار ہے، جس پولیٹیکل انسرٹنٹی کا ہمیں سامنا ہے، اس میں یہ فکر دامنگیر ہے کہ کس نے چھیڑے ہیں اجل کے ساز پر وحشت کے راگ۔ کب تلک یوں گھر جلیں گے، کب تلک برسے گی آگ، کب تلک اجڑیں گے آخر ماں و بہنوں کے سہاگ، چاند چہرے یوں شب و وحشت پہ وارے جائیں گے، کب تلک قبروں میں یہ سورج اتارے جائیں گے۔
وطن کی خاطر اس قوم کی عظیم قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے اور آزادی کی ان پرجوش گھڑیوں میں یہ بھی اپنے تئیں ایک حقیقت ہے that we stand divided today. There is no political certainty and stability. بہرحال یہ پوری قوم کے نام پیغام تو یہی کہ متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں. اگر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں. مگر پولیٹیکل رہنمائی اور قیادت کیوں مایوس کر رہی ہے؟